بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا ہو صدق اللہ ورسولہ۔ معزز ناظرین کرام، پیر کا دن ہے اور عقائد کا درس جاری ہے۔ آج بہت ہی ایک اہم عقیدہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امید ہے اس کو ہم 2 قسطوں میں بیان کریں گے۔ بڑا اہم عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی ذات اور صفات میں فرق کیا ہے۔ خالق اور مخلوق کی ذات اور صفات میں فرق کیا ہے، تاکہ ہم توحید کا عقیدہ پہچان سکیں اور شرک سے بچ سکیں۔ شرک عظیم جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، لیکن شرک کے لیے شرکت کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں، اسماء میں کسی کو شریک کر دے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ضروری بات یہ ہے کہ خالق کے بھی اسماء ہیں، مخلوق کے بھی اسماء ہیں، خالق کے بھی افعال ہیں، مخلوق کے بھی افعال ہیں، خالق کے بھی صفات ہیں، مخلوق کے بھی صفات ہیں، خالق کے بھی احکام ہیں، مخلوق کے بھی احکام ہے، حکم مخلوق بھی صادر کرتا ہے۔ الغرض سب سے بنیادی چیز جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خالق اور مخلوق کے ذات اور صفات میں فرق کو پہچاننا ہے۔ پھر ہم توحید بھی پہچان سکتے ہیں اور شرک بھی پہچان سکتے ہیں۔ بڑا اہم درس ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ جب تک کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات میں فرق نہیں کرتا، وہ شخص اسلامی تعلیمات میں گمراہ ہوتا ہے، دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود جانتا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جیسے جہت، مکان، زمان، حرکت و سکون، شکل و صورت، جمیع حوادث سے پاک ہے۔ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ کے ذات کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق جیسے جہت، مکان، زمان، حرکت و سکون، شکل و صورت، جمیع حوادث سے پاک ذات ہے۔ اگر کسی ذات پہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ العیاذ باللہ وہ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان و حرکت و سکون سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، تو وہ شرک فی ذات کر رہا ہے، اللہ کے ذات کا عقیدہ مخلوق پہ رکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق جیسے جہت و مکان، زمان، حرکت و سکون، شکل و صورت، جمیع حوادث سے پاک ہے۔ سنیں، شعب الایمان میں باب فی الایمان باللہ عز وجل اور فصل ہے فی معرفت اسماء اللہ و صفاتہ میں، وَهُوَ الْمُتَعَالِي عَنِ الذَّاتِ عَنِ الْحُدُودِ وَالْجِهَاتِ وَالْأَقْطَارِ وَالْغَایَاتِ۔ اللہ پاک ہے حدود سے، جہات سے، غایات سے، انتہا سے۔
المستغنی عن الاماکن والازمان، زمانوں سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مستغنی ہے۔ پھر آگے جا کے فرماتے ہیں ولا یجوز علیہ شیء مما جاز علی المحدثات، جتنے بھی محدثات ہیں، حادث چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس پر جائز نہیں ہے جو فدل علی حدوثہا، کہ اس کے حدوث پہ دلالت کرے، وہ جمیع حوادثات سے پاک ہے۔ اور جتنے بھی امارات حدوث ہیں یہ یہی ہیں کہ مخلوق جیسے جہت سے، مکان سے، حرکت سے، سکون سے، شکل و صورت سے وہ پاک ہے۔ معنی ہو، اب دیکھیں محدثات کی علامت کیا ہے؟ معنی ہو انہ لا یجوز علیہ الحرکت، مزید وضاحت فرما رہے ہیں اس پہ حرکت جائز نہیں، سکون جائز نہیں۔ پھر فرمایا ولا قیام شیء حادث بہ، کوئی حادث شے اس کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ ولا بطلان صفت ازلیت عنہ، اس سے کوئی صفت ازلی باطل نہیں ہو سکتا، جائز نہیں۔ ولا یصح علیہ العدم، اس پہ عدم صحیح نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ حادث کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس پہ عدم صحیح ہوتا ہے، وہ نیز سے ہست میں آیا ہے، وہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا ہے، اور اللہ پاک پہ عدم صحیح نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ مزید سماعت فرمائیں، شرح المواقف میں ہے انہ تعالی لیس فی جہت من الجہات ولا فی مکان من الامکنہ، وانہ تعالی لیس فی زمان اے لیس وجودہ وجودا زمانیہ، اللہ پاک مخلوق جیسے جہات سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمانوں سے پاک ہے، اور یہی قدیم کا معنی ہے کہ ذات میں قدیم ہے، حوادثات سے پاک ہے۔ اسی طرح شرح المقاصد میں ہے طریقۃ اہل السنت ان العالم حادث والصانع قدیم، بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، متصف بصفات قدیمت، فرما رہے ہیں کہ عالم حادث ہے، صانع خالق قدیم ہے، صفات قدیم کے ساتھ متصف ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کل ہم روشنی ڈالیں گے۔ آج ذات کے متعلق درس دے رہا ہوں، کل صفات کے متعلق درس دیں گے کہ جب ذات قدیم ہو، سب ہمارے عقیدوں کی کتابوں نے لکھا ہے صفات بھی قدیم ہیں۔ اگر کوئی قدیم صفات مخلوق کے لیے ثابت کرتا ہے وہ سخت مشرک ہے۔ اگر قدیم صفت کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں مشرک کہا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے ذات کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ شرح المقاصد معتبر کتاب ہے ہمارے عقائد کی۔ فرمایا طریقۃ اہل سنت ان العالم حادث، عالم حادث ہے، مکان کا محتاج ہے، زمان کا محتاج ہے، اور جہاد کا محتاج ہے۔ والصانع قدیم، اللہ کی ذات وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ متصف بصفات قدیمت، صفات قدیم کے ساتھ متصف ہے، ذات بھی قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے۔ پھر فرمایا آخر پہ کہ اللہ جل جلالہ کے لیے نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی حد ہے، اور لا یقوم به حادث، کوئی حادث اس کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ ولا یصح علیہ الحرکۃ والانتقال ولا الجہل ولا الکذب ولا النقص، اللہ پاک پہ نہ حرکت صحیح ہے، نہ انتقال صحیح ہے، نہ جہل صحیح ہے، نہ کذب صحیح ہے، نہ نقصان صحیح ہے۔ یہ اللہ پاک کے صفات ہیں، یعنی جمیع حوادث سے اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ پھر المعتقد کتاب میں ہے وہ لما ثبت انتفاع الجسمیت ثبت انتفاع لوازمها، اے اللہ پاک مخلوق جیسی جسمیت سے پاک ہے، جسمیت کی انتفاع ہے، پھر جب جسم کی انتفاع ہے تو ان کے لوازمات کی بھی انتفاع ہے۔ فلیس سبحانہ بذی لون ولا رائحہ ولا صورت ولا شکل، اللہ پاک مخلوق جیسے شکل و صورت سے پاک ہے، لون رنگ سے پاک ہے، رائحہ بو سے پاک ہے۔ تو مقصد یہ ہے آج کے عقیدے کا اللہ کے ذات کے بارے میں کہ اللہ پاک
ذات میں جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اور ذات اس کی قدیم ہے۔ قدیم یہ ہے ہمیشہ سے ہے، اور مخلوق کے ذات وہ حادث ہے، وہ محتاج ہے زمانے کے لیے، مکان کے لیے، جہاد کے لیے، جسم کے محتاج ہے، اور خالق ان جیسے حوادثات سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی مخلوق پہ اللہ کے ذات کا عقیدہ رکھ رہا ہے، کوئی قدیم کا عقیدہ مخلوق پہ رکھ رہا ہے، مخلوق کو جسم سے پاک کہہ رہا ہے، مخلوق کو جہاد سے پاک کہہ رہا ہے، مخلوق کو زمانے سے پاک کہہ رہا ہے، جسم سے پاک کہہ رہا ہے، تو وہ اگر قدیم کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ذات میں شرک کر رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو مفت میں شرک کے فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ الحمدللہ ہم اللہ کی ذات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، جیسے میں نے وضاحت کی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر صفات کی طرف آئیں گے، کیونکہ پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، جب تک خالق اور مخلوق کی ذات اور صفات میں ہم فرق نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں توحید اور شرک کو نہیں پہچان سکتے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے اللہ کی ذات کے متعلق، اس کو غور سے سنیں اور آگے دوست احباب کے لیے شیئر کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔